اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک علما نافعا۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، گزشتہ سبق میں ہم نے حدیث اور اس کی شرعی حیثیت یہ پڑھا تھا۔ آج کے ہمارے سبق کا جو عنوان ہے وہ ہے آیات قرآنی، ان کا ترجمہ اور تشریح۔ یہ لاسٹ چیپٹر کے لاسٹ میں ہے۔ قرآن پاک میں سے چند خاص آیات، کچھ چنی ہوئی آیات ہیں اور ان کا ترجمہ اور تشریح ہے۔ تو سب سے پہلی آیت کریمہ ہے جو سورۃ الاحزاب سے لی گئی ہے، سورہ احزاب سے۔ تو اس آیت کریمہ کا سٹارٹ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ قرآن پاک سورہ احزاب کی آیت کریمہ۔ عزیز طلباء، اس آیت کریمہ کو جب آپ سنیں گے تو آپ نے بھی پڑھنا ہے، اور ابھی آپ میرے ساتھ اس آیت کریمہ کو مل کے پڑھیں۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اب آتے ہیں اس آیت کریمہ کے ترجمہ کی طرف۔ ترجمہ ہے: اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو، اس کے بدلے میں وہ تمہارے لیے تمہارے اعمال سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اس نے بہت بڑی کامیابی پائی۔ یہ ہے آیت کریمہ کا ترجمہ۔ اب آتے ہیں الفاظ کے معنی کی طرف۔ الفاظ کے معنی۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا قولو۔ قولو کے معنی ہے کہو۔ پھر اسی طرح لفظ یصلح، سنوار دے گا، اصلاح کرے گا۔ تیسرے نمبر پہ لفظ ہے یغفر لکم، تمہیں بخش دے گا۔ چوتھا لفظ ہے یطع۔ یطع کا معنی ہے اطاعت کرے گا۔ اور آخری ورڈ فازا، کامیابی پا گیا۔ عزیز طلباء، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا، کن چیزوں کا حکم دیا؟ تو اب آتے ہیں تشریح کی طرف۔ ان آیات کے شروع میں
اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کا حکم دیا ہے۔ ان آیات کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی باتوں کا حکم دیا ہے؟ دو باتوں کا۔ ان میں سے پہلی بات جو ہے وہ ہے تقوی، یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر، یعنی تقوی۔ تقوی کا حکم دیا گیا، اور تقوی کے ساتھ ساتھ دوسرا حکم جو ہے وہ ہے درست بات کہنے کا حکم۔ درست بات کہنے کا حکم، اور اس کو جو درست بات کہنے کا حکم ہے، اس کو آیت کریمہ کے اندر کہا گیا قولا سدیدا۔ کیا کہا گیا؟ قولا سدیدا۔ تو دوسرے حکم کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، قول سدید۔ کیا کہہ سکتے ہیں آپ؟ قول سدید۔ تو آتے ہیں نمبر 1 تقوی کی طرف۔ تقوی سے کیا مراد ہے؟ تو تقوی کے معنی ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے دین و شریعت کے احکام کی تعمیل کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں رکھتے ہوئے دین و شریعت کے تمام احکام کی بجا آوری کرنا، دین و شریعت کے تمام احکام کی تعمیل کرنا۔ اسی طرح عزیز طلباء، دوسرا حکم جو اس آیت کریمہ کے اندر، یا دوسری تاکید جو ہے، دوسری تاکید جو ہے وہ ہے قول سدید کی۔ قول سدید کہتے ہیں درست بات کہنے کا حکم، یعنی ہمیشہ درست بات کرنا، اور ایسی بات کرنا کہ اس کے اندر جھوٹ وغیرہ کا شائبہ نہ ہو، جھوٹ وغیرہ کا احتمال نہ ہو۔ اسی طرح قول سدید کا مفہوم جو ہے وہ بہت وسیع ہے، یعنی عقائد و اعمال میں درست بات کرنا۔ اسی طرح کلمہ حق کو گول مول کر کے پیش نہ کرنا، یہ بھی قول سدید ہے۔ اسی طرح سچائی پر جھوٹ کا پردہ پڑ جائے اور جھوٹ کبھی نہ بولا جائے، ہمیشہ سچ بولا جائے، یعنی سچائی پر جھوٹ کا پردہ نہ پڑنے پائے۔ یہ سچ اپنے اور اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ جو شخص ان دو باتوں، یعنی نمبر 1 تقوی اور دوسرا قول سدید، ہمیشہ درست بات کہنا، ہمیشہ سچی بات کرنا، ان دو باتوں پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے دو باتوں کا، دو چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے اس وعدہ کیا ہے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ کہ جو بندہ تقوی اختیار کرے گا اور قول سدید پہ عمل کرے گا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا وعدہ کیا ان آیات کریمہ کے اندر۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 جو ہے وہ ہے اعمال کی درستگی۔ نمبر 1 کیا ہے؟ اعمال کی درستگی، یعنی اس کو ہم کہیں گے اصلاح اعمال۔ اصلاح اعمال یعنی اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو درست کر دے گا۔ جہاں پہلے وہ غلط کام کرتا تھا، اب وہ درست کام کرے گا، اور درست کام کرے گا
تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ مزید اللہ تعالیٰ اس کے اچھے کاموں کو سنوار دے گا۔ یہ ہوا پہلا وعدہ۔ دوسرا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ دوسرا وعدہ یہ کیا، آخرت کی مغفرت کا وعدہ۔ آخرت کی مغفرت کا وعدہ۔ مغفرت کا وعدہ، اس سے کیا مطلب ہے؟ اس سے مراد انسان خطا کا تو پتلا ہے ہی، انسان سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، گناہ سرزد ہوتے ہیں، تقوی کے باوجود بھی معمولی گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ روز قیامت اسے ایسے گناہوں کی سزا نہیں ہوگی، مگر ان دو کاموں پر صحیح عمل اس وقت ہوگا جب یہ کام انسان اللہ تعالیٰ کی مرضی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سر انجام دے گا۔ لہٰذا اطاعت الہی اور اطاعت رسول کو حصول انعام کے لیے ضروری قرار دیا گیا، اور جس شخص کے اعمال درست ہوں گے اس کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اس آیت کریمہ کے آخر میں کہا فقد فاز فوزا عظیما، تو یقیناً اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ اب آتے ہیں حاصل کلام کی طرف۔ ان آیات کریمہ سے حاصل کیا ہوا، نتیجہ رزلٹ کیا نکلا؟ تو حاصل کلام یہ ہے عزیز طلباء، ان آیات کریمہ کے اندر دو باتوں کا حکم ہے، نمبر ایک تقوی کا اور نمبر دو قول سدید کا۔ اس کے بعد ہے نتیجہ۔ جب یہ دو کام کیے جائیں گے، نمبر ایک تقوی، نمبر دو قول سدید، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ دو انعام کا وعدہ اللہ نے کیا۔ وہ دو انعام کون سے ہیں؟ پہلا انعام ہے اصلاح اعمال اور دوسرا انعام ہے مغفرت۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق، قرآن مجید کی سورۃ الاحزاب کی آیات کریمہ۔ اب دوبارہ سے آتے ہیں آیات کریمہ ایک دفعہ میں پھر پڑھ لیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یہ آیت کریمہ، اس کے بعد اس کا ترجمہ۔ آیت کریمہ کے ترجمے کے بعد الفاظ کے معنی۔ تیسرے نمبر پہ ہم نے پڑھا الفاظ کے معنی، نمبر ایک قولو، نمبر دو یصلح، تیسرے نمبر پہ یغفر لکم، چوتھے نمبر پہ یطع، اور پانچویں نمبر پہ فازا، کامیابی پا گیا۔ تین چیزیں ہو گئیں۔ چوتھے نمبر پہ ہم نے ان آیات کریمہ میں پڑھا ان کی تشریح، آیات کریمہ کی تشریح۔ تو عزیز طلباء، ان آیات کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی باتوں کا حکم دیا ہے؟ دو باتوں کا حکم دیا ہے۔ پہلی بات جس کا حکم دیا وہ ہے تقوی، یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر، اور دوسرا حکم کیا دیا ہے؟ درست بات کہنے کا حکم دیا ہے۔ اب درست بات کو ہم کیا کہیں گے؟ قول سدید۔ نمبر ایک تقوی، اور دوسری تاکید جو ہے ہمیشہ درست بات کرنا۔ ان دو باتوں کا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے بدلے میں اجر، معاوضہ، صلہ اور بدلہ کیا عطا فرمائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کا حکم دے کر
دو چیزوں کا وعدہ کیا۔ نمبر 1 اعمال کی درستگی کا وعدہ، اور نمبر 2 آخرت کے اندر مغفرت کا وعدہ۔ حاصل کلام کیا ہے؟ وہی دو باتوں کا حکم، نمبر 1 تقوی، نمبر 2 قول سدید۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ 2 انعام کا وعدہ۔ 2 حکموں کے اوپر اللہ نے 2 انعام کا وعدہ کیا ہے۔ وہ انعام کیا ہے؟ نمبر 1 اصلاح اعمال، نمبر 2 مغفرت کا انعام۔ امید کرتا ہوں عزیز طلباء آپ کو بہت اچھے سے اس آیت کریمہ کا ترجمہ، مفہوم، تشریح، اور اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 باتوں کا جو حکم دیا اور ان 2 باتوں کے اوپر اللہ نے جو 2 انعام کا ذکر کیا، یقیناً آپ کو بہت اچھے طریقے سے ذہن نشین ہوا ہوگا۔ آپ نے اس آیت کریمہ کو اچھے سے پڑھنا ہے، ترجمہ، تشریح، یہ ساری چیزیں آپ نے بہت اچھے سے ذہن نشین کر کے آپ نے ان کو ہیڈنگ دے کر حاشیہ وغیرہ لگا کر بہت اچھے سے آپ نے ان کو لکھنا ہے، اور پھر آپ نے کالج کے اندر سبمٹ کروانا ہے۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔